الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ بھائی محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آپ کے اس گاؤں اصیل پور میں میری حاضری پہلی مرتبہ۔ محترم جناب مولانا آس محمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میری ان سے ملاقات اس سے پہلے ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے دعوت دی اور پتہ نہیں کیوں میرے دل نے مجھ سے یہ کہا کہ بزبیر اس دعوت کو قبول کر لیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے دعوت قبول کی اور میں چل گیا۔ اور ایک بات اور ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کبھی آپ سوچیں پتہ نہیں کتنا وقت لگائے گا۔ یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا اگر وقت ملا تو، اور ایک ضروری بات پہلے عرض کرتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ جی یہ ساتھی جو کھڑے نا یہ بیٹھ جائیں تو اچھا رہے، کیونکہ میں بڑی محبت سے یہاں پر آیا اور شاید پتہ نہیں کیا کیا خیال باندھ کر آیا ہوں گا، آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس مہینے کا نام کیا ہے؟ مجھے میں سے کوئی ساتھی بتائے گا؟ جو مہینہ چل رہا ہے کوئی ساتھی بتائے گا کہ اس کا نام کیا ہے؟ ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں مراد آباد، وہاں آپ دیہات میں چلے جائیے، وہ اس مہینے کا نام ضرور بتائے۔ بچہ بتائے گا اس مہینے کا۔ اچھا چلیے میں بتاتا ہوں، یاد تو رکھیں گے نا آپ؟ انشاءاللہ۔ نہیں، میں جب تقریر ختم ہوگی پھر دوبارہ پوچھوں گا انشاءاللہ۔ اس مہینے کا نام ہے، چاند کے اعتبار سے جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کا نام ہے رجب۔ کیا نام ہے؟ اس سے اگلا مہینہ شعبان کا، اس سے اگلا مہینہ رمضان کا۔ آپ ایک دعا پڑھ لیں، میں کہلاؤں گا ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان۔ ایک سنت ادا ہو گئی آج۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری سی سنت یہ تھی کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگی میں اتنی برکت دے کہ رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ ایک سنت تھی، اللہ نے مرنے سے پہلے اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ تیرا شکر،
ارے کہہ لیجیے اللہ تیرا شکر. اللہ تیرا نہیں ہے شکر کی بات. آج رجب کی 26ویں تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ نہیں 26. وہی تو نا. رجب کی 26ویں تاریخ. یہ 26ویں رات شروع ہو گئی. اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے اور دن. تو کون سی رات ہے یہ؟ رجب کی 26ویں رات. یاد رکھیں گے. ایک حدیث اور سناتا ہوں, یاد رکھیں. کتنے دن باقی رہ گئے رجب کے؟ بھائی 26 تو ہے نا. 26 27 28 29 زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس کتنے دن ہیں بس؟ تو کچھ زبان سے بھی بولو بھائی. کتنے؟ 4. اس مہینے کے 4 دن. آئیے ایک حدیث سنیے. میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے. میرٹھ کی نہر نہیں, ہاں مظفر نگر سہارنپور بلند شہر کی نہر نہیں. کہاں کی نہر؟ کچھ ساتھ بولو تاکہ پتہ چلے کہ ہماری زبان آپ سمجھ رہے ہیں. کہاں کی؟ جنت کی نہر. آپ تو شرما رہے ہیں ایسا. جنت کی نہر. اتنا تو لڑکا بھی نہیں شرماتا جب اس سے کہا جاتا ہے قبول. تو جنت کی ایک نہر ہے. آپ کو معلوم ہے اس نہر کا نام کیا ہے؟ اس نہر کا نام ہے رجب. کیا نام ہے؟ رجب. جب میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ حبیب کبریا سید الانبیاء اور جھوم کر کہنا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا. ایسا دل میرا مولا سب کو عطا فرمائے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس جنت سے کون پیے گا؟ اس سے پینا, ارے اسے چھوڑ, مجھے سن. اے جوان لڑکے, کیا اس کے چکر میں لگ رہا ہے؟ میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں, سن کام کی بات. کیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نہر سے کون پیے گا؟ اچھا ایک بات بتاؤ جوانوں, ایمانداری کی, جب پیے گا تو جنت میں جائے گا یا بغیر جنت میں جائے پیے گا؟ جائے جنت میں جائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ تو لوگ ہم سے آگے سمجھ رہے ہیں. تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. اب تک تو یہ تھا کہ ہم سمجھا رہے تھے, بلوا رہے تھے, بول رہے تھے, چند منٹ کے اندر ہم سے آگے بول رہے ہیں. اتنا موبائل میں کیوں لگے ہو تم؟ ہماری طرف دیکھو, اتنا موبائل میں لگنا اچھا ہے. پبلک مت دیکھو. اب حدیث سنو غور سے. تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ جنت میں ایک نہر ہے اور اس نہر کا نام ہے رجب. اس مہینے کا نام بھی رجب, نہر کا نام بھی رجب. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میری آواز میری اسلامی پڑھنے تک, میری اسلامی نام تک پہنچ رہی ہے تو یہ فقیر درخواست کرتا ہے کہ توجہ دیں اور نوٹ کریں. میرے آقا سے صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیے وہ کون خوش نصیب مرد, یہ وہ کون خوش نصیب اللہ کی بندی ہوگی جو اس جنت کی نہر رجب سے پیے گی؟ اے ہے جواب سنو. میرا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں, نوٹ کریے کیا کہا, جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا
اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نہر سے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیا مشکل ہے اس وقت میں روزہ رکھنا، ابھی تو ٹھنڈ کا زمانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں میرے بہت سے ساتھیوں کو تو ٹھنڈ ہے، انہوں نے باقاعدہ چادریں اوڑھ رکھی، میں نے بھی لگا رکھی ہے چادر۔ میرے ایک استاد تھے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ ٹھنڈ کے مہینے میں روزہ کم خرچ بالا نشی، محنت کم اور ثواب زیادہ، پورا، آدھا نہیں کم نہیں، ثواب کتنا؟ میں یہ سمجھوں گا سیل پور کے مسلمانوں، میں یہ سمجھوں گا کہ سیل پور کے مسلمانوں تمہاری طرف سے مجھے دعوت ملی، میں خوشی کے ساتھ چلا آیا۔ ایک دعوت میری ہے، آپ قبول کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس مجمع سے کم 10 زیادہ نہیں، کتنے بس 10 ایسے اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں، ایسے اللہ کے ولی کھڑے ہو جائیں، ایسے دل والے کھڑے ہو جائیں جو تحیہ کریں کہ انشاءاللہ یہ 4 دن ہیں، ان میں ہم روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ دیکھو 10 ہاتھ اٹھ بھی جائیں گے، ارے یہ تو ماشاءاللہ زیادہ اٹھ گئے۔ اللہ قبول فرمائے، میرا مولا آسان فرمائے، میرا مولا خوب برکتیں اس گاؤں کے اوپر اپنی نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ مولانا جنت میں جو وہ نہر ہے کیسی؟ آؤ آپ سے سنو۔ آپ نے فرمایا اشد بیاضا من اللبن، پانی ایسا کہ دودھ سے زیادہ سفید۔ اب دودھ پیو تو گڑ کھانا پڑتا ہے، یا شکر ملانی پڑتی ہے، یا چینی ملانی پڑتی ہے، پھر پیے نہیں۔ یہ کہا کہ نہیں، وہ ایسا پانی کہ شہد سے زیادہ خود میٹھا۔ اور محنت کتنی سی کرنی ہے، صرف ایک کیا رکھنا بھائی؟ روزہ رکھنا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو بھی توفیق دے۔ کون سی تاریخ بتائی آج میں نے رجب کی؟ یہ 26ویں شب ہے۔ شب مانا رات، یہ 26ویں شب ہے۔ اب جو آنے والی رات ہے وہ کون سی کہلائے گی؟ 28، لو مولانا 28 کہہ رہے ہیں، اچھا 27۔ نہیں، اصل میں دیکھیں ایسا ہے، مجھے شوگر وغیرہ کی بیماری ہو گئی نا، اس کی وجہ سے ثقل سماعت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ اب میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں تو وہ کہتے کچھ، مجھے سمجھ میں کچھ آتا ہے، تو معاف کریں آپ اس سلسلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہے؟ 27 کس کی؟ رجب۔ آؤ اصیل پور کے مسلمانوں، ارے او نوجوانوں آؤ، یہ وہ رات ہے کہ مشہور قول کے مطابق کیا کہا مولانا نے؟ ابھی آپ پکڑ لیں، ابھی نیچے اسٹیج سے اترتے کہ میں نے فلاں کتاب میں یوں دیکھا، ہم نے کہا مشہور قول کے مطابق میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، آئے اللہ، آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ یہی رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما، رات کو ان کے گھر میں سو رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ تقریر، سمجھ کی بات ہے کہ اس نوجوان کی دیکھیے ذہن کہاں تک پہنچا، اللہ اس کے ذہن کو قبول فرمائے۔ میں نے کہا مکہ معظمہ کی حالت اس وقت یہ ہو گئی تھی کہ سارے مکہ کے لوگ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اس لیے آپ کسی رات ایک جگہ آرام نہیں کرتے تھے، آج یہاں تو کل وہاں، آدھی رات یہاں تو آدھی رات وہاں۔ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، رات ہے۔ آپ نہانی کے گھر پہ تشریف فرما سو رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، پیار محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے۔ میرے آقا اٹھے، ام ہانی کے
کے گھر سے جو چلے ہیں تو پہلی منزل جو ہے وہ خانہ کعبہ. جو لوگ خانہ کعبہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں پانی کا ایک چشمہ ہے جس کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں. جب آپ زمزم کے کنویں پر پہنچے تو ایک عجیب و غریب عمل ہوا ہے, وہ بھی سنتے چلو. عجیب و غریب عمل یہ ہوا, عجیب و غریب کہ حضرت جبرائیل نے آپ کو سیدھا لٹایا اور سیدھے لٹانے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا. اگر برا نہ مانے لوگ تو ایک لفظ استعمال کروں ارشاد آپریشن. کیا 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 جھوم کے کہو کیا کیا آپریشن کیا. اور جب آپریشن کیا تو سینے کو چیرا اور چیرنے کے بعد جو قلب اطہر ہے رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے نکالا, ایک تشت میں رکھا. تشت تو سمجھ گئے, برتن ایک تشت میں رکھا اور تشت میں رکھنے کے بعد زمزم کا پانی لیا. کیا لیا؟ زمزم کا پانی. آپ زمزم کا پانی اس کا لیا, زم کا پانی لیا اور قلب اطہر کو دھو دیا. ارے نوٹ کرو, کچھ تو بولو. دھویا. آج کہنے کی اجازت تو اصیل پور کے رہنے والوں, جب آپریشن کا نمبر آیا تو ڈاکٹر کہاں سے بلایا؟ اپولو سے, میرٹھ سے, میڈیکل سے. کہاں سے بلایا؟ جنت سے بلایا. آپریشن کے لیے ہتھیار کا نمبر آیا تو ہتھیار امریکہ سے نہیں, اوزار امریکہ سے نہیں, برطانیہ سے نہیں, میڈ ان چائنا نہیں, میڈ ان لندن نہیں, بلکہ جو اوزار ہے وہ بھی جنت سے آئے. نوٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹر بھی کہاں سے آیا؟ جنت سے. اوزار بھی کہاں سے آئے؟ جنت سے. اور جس کشتی میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر رکھا گیا وہ کشتی بھی کہاں سے آیا؟ جنت سے. جنت سے آیا. لیکن جب دھونے کا نمبر آیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جب دھونے کا نمبر آیا, نوٹ کرو اصیل پور والوں, ڈاکٹر کا نمبر جنت سے آیا, اوزار کا نمبر جنت سے آئے, تشت کا نمبر جنت سے آئے, اور جب دھونے کے لیے پانی کا نمبر آیا تو جنت سے نہیں بلکہ زمین کا پانی, زمزم والا پانی استعمال کیا گیا. یہ روایت پکار کر کہہ رہی ہے کہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے کہ جو پانی جنت سے بھی آیا. سبحان اللہ. اگر جنت کا پانی نالا ہوتا اس سے, بے شک بے شک, میرے آقا کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے پھر اسی کو بے شک. ایک روایت یاد آ رہی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, سنا دوں جب یاد آ رہی